يا لغتي عربية حسبي بأنك منطقي وبياني عربية قلبي وروحي أحرفي ولساني عربية حسبي بأنك منطقي وبياني. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شرم تعمیل کے دوسرے باب حروف جر کے سبق نمبر 55 میں خوش آمدید. آج کے اس سبق کے اندر ہم حاشا، خلا اور ادا کا پہلا حکم پڑھیں گے. شرم تعمیل کا دوسرا باب حروف جر سبق نمبر 55 ہے حاشا، خلا، ادا کا پہلا حکم. حاشا، خلا اور ادا یہ حرف جر ہیں. اس کے بارے میں تفصیلی وضاحت آپ گزشتہ سبق کے اندر پڑھ چکے ہیں. یہاں سے بعض علماء کا اختلاف ہے ان حروف کے بارے میں جو کہ ہم آج کے سبق کے اندر ڈسکس کریں گے. سب سے پہلے میں عبارت پڑھتا ہوں، پھر میں ترجمہ کروں گا، پھر اس سے متعلقہ جو تشریح ہوگی وہ ہم کریں گے، اور انشاءاللہ اس کے بعد جو اگلا سبق ہوگا اس کے اندر ہم اسی عبارت کی ترکیب کریں گے. وقال بعضهم ان الاسم الواقع بعدها يكون منصوبا على المفعولية فحينئذ تكون هذه الافعال افعالا والفاعل فيها ضمير مستتر دائما فالمثال المذكور فی معنی جاءنی القوم حاشا زیدن وخلا زیدن وعدا زیدن. ترجمہ دیکھ لیں. وقال بعضهم، بعض لوگوں نے کہا، بعض علماء نے کہا، ان الاسم الواقع، بے شک وہ اسم جو واقع ہونے والا ہو، بعدہا، ان کے بعد، یعنی یہ جو حروف ہیں حاشا، خلا اور ادا، اس کے بعد جو اسم واقع ہونے والا ہو، یکون، وہ اسم ہوگا منصوب علی المفعولیتی، مفعول ہونے کی وجہ سے. فحینئذ، اس وقت یہ الفاظ افعال ہوں گے اور فاعل ان کے اندر ضمیر ہوگی، چھپی ہوئی ہوگی ہمیشہ. لہذا وہ مثال جو ذکر کی گئی ہے وہ جاءنی القوم حاشا زیدن خلا زیدن عدا زیدن کے معنی میں ہوگی. یہ ترجمہ ہو گیا. اب ہم اس کی تشریح پڑھ لیتے ہیں. تشریح میں آپ یہ سمجھے کہ یہ کہہ رہا ہے کہ حاشا، خلا اور ادا یہ حرف جر نہیں ہیں بلکہ یہ فعل ہیں. یہ فعل ہیں اور ان کا جو فاعل ہے وہ ضمیر ہے، اور ضمیر بھی چھپی ہوئی ہے. دیکھیں ذرا، کہہ رہے ہیں بعض لوگوں نے یہ کہا کہ وہ اسم جو ان حروف کے بعد واقع ہو رہا ہو، بعدہا، اس کے بعد، کس کے بعد؟ اس حاشا، خلا اور ادا کے بعد جو اسم واقع ہو رہا ہو، یعنی جو مجرور ہم نے بنایا تھا وہ والا اسم، یکون، وہ ہوگا منصوب، مفعول ہونے کی وجہ سے. یعنی جو اسم ان کے بعد واقع ہوگا حاشا، خلا اور ادا کے بعد، وہ آپ نے بنانا ہے منصوب اور مفعول ہونے کی وجہ سے. یعنی یہ جو حروف ہیں یہ اس وقت حروف نہیں ہوں گے بلکہ یہ حروف فعل ہوں گے، اور اس کے بعد جو اسم ہوگا وہ ان حروف کا، یعنی ان افعال کا پھر مفعول بنے گا. ٹھیک ہے، مفعول ہونے کی وجہ سے. اس وقت یہ جو الفاظ ہیں یہ والے الفاظ فعل ہوں گے، یعنی حرف نہیں ہوں گے. تو جب یہ فعل ہوں گے تو فعل کے لیے فاعل کا ہونا ضروری ہے. تو فاعل کیا ہوگا ان کے اندر؟ تو بتایا کہ فاعل ان کے اندر ضمیر ہے، ضمیر بھی چھپی ہوئی ہوگی ہمیشہ ہمیشہ. پہلی بات تو یہ کہ فعل ایسا ہی فعل ہیں کہ ان کا فاعل اس میں ظاہر نہیں ہوگا بلکہ ان کا فاعل اس میں ضمیر ہوگا. دوسری بات یہ بتائی کہ ان کا جو فاعل اس میں ضمیر ہوگا وہ ضمیر بھی ہمیشہ چھپی ہوئی ہوگی، لفظوں کے اندر موجود نہیں ہوگی، یعنی ضمیر بارز نہیں ہوگی بلکہ ضمیر مستتر ہوگی. لہذا جو مثال ہے، مثال سے بات سمجھ میں آ جائے گی. مثال دیکھیں ذرا، یہ جو انہوں نے یہاں پہ مثال ذکر نہیں کی بلکہ یہاں پہ صرف حاشا زیدن خلا زیدن ادا زیدن لکھا ہے. پہلے یہ تھا ہم نے جو پڑھا تھا پیچھے، جاءنی القوم، حاشا ہی دیکھ لیں آپ، حاشا زیدن ہم نے پڑھا تھا، لیکن یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو جاءنی القوم حاشا زیدن پڑھا تھا نا، یہ حاشا زیدن کے معنی میں ہے. تو یہ جو حاشا کے بعد جو اسم ہے، یہ والا اسم زیدن، حاشا کہہ لیں یا خلا کے بعد زیدن کہہ لیں یا ادا کے بعد زیدن کہہ دیں، یہ جو اسم ہے یہ اسم مفعول واقع ہوگا. اس کے اوپر آپ نے جر نہیں پڑھنی بلکہ آپ نے اس کے اوپر نصب پڑھنی ہے، اور یہ مفعول واقع ہوگا اس فعل کا. یہ جو ہے حاشا، حاشا ہے، خلا ہے، ادا ہے، یہ اسم نہیں ہوں گے، یہ حرف نہیں ہوں گے بلکہ یہ فعل ہوں گے، اور یہ اس کا مفعول واقع ہوگا. اور اس کا جو فاعل ہے، فاعل اس کے اندر ضمیر ہوگی، ہوا ضمیر ہوگی جو کہ پیچھے سابق میں قوم کی طرف لوٹ رہی ہوگی. تو ہوا ضمیر حاشا کا فاعل ہوگا اور زید اس کا مفعول ہوگا. تو بعض لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ یہ حروف جر نہیں ہیں بلکہ یہ افعال ہیں، اور ان کے بعد آنے والا جو لفظ ہے وہ بھی مفعول ہے ان افعال کا. تو یہ بعض لوگوں کا قول تھا. تو یہ میں آپ کو یہاں پہ سمجھا چکا ہوں یہ والا مسئلہ. تو میں دوبارہ اس کا خلاصہ بتا دیتا ہوں. خلاصہ اس کا یہ ہے کہ یہ جو حروف ہیں حاشا، خلا اور ادا، یہ حرف نہیں ہے بلکہ یہ افعال ہیں، اور ان کے بعد جو اسم ہوگا وہ ان افعال کا مفعول واقع ہوگا، اور اس کا جو فاعل ہوگا وہ فاعل اس کے اندر ضمیر ہوگی اور ضمیر بھی مستتر ہوگی.
اب رہے گی اس کی ترکیب، وہ انشاءاللہ ہم اگلے سبق کے اندر اس کی ترکیب پڑھیں گے۔